نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ جس بندے کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگی تو اس کو میری طرف سے مبارکبادی ہے۔ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس بندے کو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کرنا زیادہ پایا جائے۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ پانچواں کلمہ کا نام کیا ہے؟ آتا ہے جس کو پانچواں کلمہ؟ تو پانچویں کلمے کیا نام ہے؟ استغفار۔ پانچویں کلمہ کیا نام ہے؟ استغفار۔ یہ بیچارے جو لوگ ہیں دوسرے وہ کہتے ہیں استغفار، یہ غلط لفظ ہے۔ استغفار یہ لفظ غلط ہے۔ کیا لفظ صحیح ہے؟ استغفار، حمزے پر بھی زیر، تا پر بھی زیر، استغفار۔ واپس میں یار استغفار کیا کر، تو استغفار کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے، اس کا غلط معنی بنتا ہے۔ لفظ کیا صحیح ہے؟ استغفار۔ اب استغفار جو ہے یہ زیادہ جس کے نامہ اعمال میں ہو اس کو مبارک دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تجھے مبارک ہو، تیرے لیے بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، توبہ، تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو میرا امتی کہ تیرے نامہ اعمال میں کیا پایا گیا؟ زیادہ استغفار کرنا۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی غلطی کو مان لینا۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی غلطی کو مان لینا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، ابو میری غلطی ہو گئی، سوری مجھے معاف کر دے، امی مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری مجھے معاف کر دے، استاد جی مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری مجھے معاف کر دے، ساتھی، بھائی، بہن، اعزاء، اقارب، رشتہ دار، محلے دار، اکٹھے کھیلنے والے، اکٹھے اٹھنے بیٹھنے والے، یار میرے سے غلطی ہو گئی۔ اپنی غلطی کیا کرنا؟ مان لینا، اور پھر اپنی غلطی پر سوری کرنا، اپنی غلطی پر معافی چاہنا، اس کا نام ہے عربی میں استغفار۔ اس کا نام کیا عربی میں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اپنی غلطی کو جلدی مان لیتا ہے، زیادہ مان لیتا ہے، اڑتا نہیں ہے، اکڑتا نہیں ہے، اتراتا نہیں ہے، ضد نہیں کرتا، ہٹ دھرمی نہیں کرتا، فوراً اپنی غلطی مان کے امی سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، ابو سے معافی مانگ لیتا ہے، بھائی سے، بہن سے، ساتھی سے، استاد سے، جس سے بھی غلطی میری ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے معافی مانگے گا۔ غلطی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے تو کیا مانگے گا؟ معافی اللہ تعالیٰ سے۔ اگر ماں باپ کے حکم موڑا ہے تو ماں باپ سے، بہن بھائی کا تو بہن بھائی سے، جس کو بھی ناراض کیا، جس سے بھی غلطی ہوئی اس سے کیا کرے گا؟ معافی مانگ لے گا، سوری کر لے گا، تو اس کا نام کیا ہے؟ استغفار۔ اور یہی استغفار اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافر مشرک ننگا کعبہ کا طواف کرتے تھے، کوئی ان میں سے مسلمان نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام دین اسلام سے پہلے، سے بالکل جہلیت کا زمانہ، سارا کفر، کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ساری بے حیائی، بے غیرتی، شراب نوشی، زناکاری، چوری جکاری، ڈاکہ، قتل، ساری بیماریاں کرتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ استغفار والا مسئلہ موجود تھا کہ جب وہ غلطی کرتے، ننگا طواف بھی کرتے، تو کہتے یا اللہ ہم نے تیرے کعبے کے خلاف ننگا طواف کیا، تیرے کعبے کے ارد گرد، تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ لوگ استغفار کرتے، اس استغفار کی برکت یہ ہوئی کہ جیسے پہلی قوموں پر عذاب آتے تھے اور وہ قوموں کی قومیں مٹ جاتی تھیں، ان پر عذاب نہیں آیا۔ کیوں؟ اس استغفار کی وجہ سے۔ گناہ گار بھی اگر استغفار کرتا ہے، بے حیا بھی اگر استغفار کرتا ہے، بد عمل بھی اگر استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس کو کم از کم یہ کہ دنیا میں اجتماعی عذاب سے بچائے رکھتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر وعدہ ہے، فرمایا جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہیں، یا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ان پر عذاب نہیں دے گا۔
इनको अल्लाह ताला अजाब और इस यकदम हिलाक नहीं करे। जैसे पहले कौमों के सुनते हैं ना, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत, उन पर अजाब है, पूरी की पूरी कौमें लपेट दी गई, हलाक कर दी गई, बर्बाद कर दी गई, तबाह कर दी गई। तो इस कौम पर, इस उम्मत पर इस तरह का अजाब नहीं आ रहा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले की बात भी यही है, जिसको हम जहलियत का ज़माना कहते हैं। उसके अगर आप हालात पढ़ें तो वहाँ चोरियाँ, वहाँ डकैतियाँ, वहाँ कत्ल, वहाँ जिना, वहाँ शराब, वहाँ सारी गंदगियाँ मौजूद थी। मैंने अर्थ किया इतने तक कि 360 बुत खुद काबे में रखे हुए हैं और काबे का तवाफ नंगा करते हैं। इससे बढ़ करके और गंद क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन पर अजाब नहीं आ रहा यकदम कि अल्लाह उनको हलाक कर दे, तबाह कर दे, सड़ नहीं। क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि वो इस्तिग़फ़ार करते थे। क्या करते थे? इस्तिग़फ़ार करते। इस्तिग़फ़ार की इतनी बड़ी बरकत है। तो रोजाना हमें हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि एक तस्बीह शाम को, एक तस्बीह सुबह को इस्तिग़फ़ार की पढ़ा करो। पूरा पढ़ा करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये पूरा पढ़ा करो, एक दाना नहीं। अगर इतने नहीं पढ़ सकता, कम अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 100 मरतबा सुबह को और 100 मरतबा शाम, और एक तस्बीह दरूद शरीफ की 100 मरतबा सुबह को दरूद शरीफ, 100 मरतबा शाम को दरूद शरीफ, और एक तस्बीह तीसरे कलमे की, एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सुबह को, 100 मरतबा शाम। तीसरा कलमा जानते हो ना? नहीं जानते? क्या है तीसरा कलमा? सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक पढ़ लो काफी है। आगे वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ना भी पढ़ो तब भी ये तीसरा कलमा यहाँ तक काफी है। तो इतना कम अज कम 100 मरतबा सुबह को और 100 मरतबा शाम को, एक तस्बीह दरूद शरीफ की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। आगे बात समझ, हर बच्चा करे। तो घर के अंदर अपने घर वालों को बताओ, अम्मी है, बहन है, भाई है, अब्बू है, उनको बताओ ये बहुत ज़वाब आ रहा है। और जब किसी चीज़ का सैलाब आते तो हर चीज़ को बहा के ले जाता है, फिर कुछ भी नहीं बचाता। वो कहीं दरिया टूट पड़ता है, नहर टूट पड़ती है, सैलाब आ जाता है, तो सैलाब का पानी जब आता है किस चीज़ को बचाता है? तो कुछ नहीं बचता फिर। तो इसलिए अब इस वक्त बेदीनी का सैलाब है। बेदीनी का क्या आ रहा है? सैलाब, बदअमली का, गुनाहों का सैलाब है। अब इस सैलाब से रुकना है, इसको बचना है, इससे इसको रोकना है, बंद बांधना है। तो इसके लिए इस्तिग़फ़ार है। क्या है? इस्तिग़फ़ार। तो सारे बच्चे कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह।